واقع آ جائیں گے. آپ مثلا ایک کانسرٹ کریں تو دیکھیں کہ گانے بجانے کے کانسرٹ میں لاکھوں لوگ آ جائیں گے، لیکن آپ ہی کے شیعوں میں سے جو ٹاپ کے سننے والے، ٹاپ کے پڑھنے والے ہیں، مثلا مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو بلا لیں، ان کا بھی بہت بڑا مجمع ہوگا، لیکن اتنا شاید نہ ہو جتنا گانے بجانے والے کا کانسرٹ میں ہو جائے. اس کو کہتے ہیں کہ فری ٹکٹ ہے، آ جائیں جس نے آنا ہے. تو سننا کے لیے تعداد زیادہ ہونا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ آگے دیا کیا جا رہا ہے. وہ اپنی زبان سے کیا لوگوں کو، انسان کو جو سن رہے ہیں وہ خدا کا عبد بنا رہا ہے یا شیطان کا عبد بنا رہا ہے. یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے. تو جو زیادہ اس کام میں ہنر رکھتا ہو اس کو آگے کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مثال کے طور پر آپ یہ نہ دیکھیں کہ مولانا کون اچھے پڑھنے والے ہیں، کون اچھے پڑھنے والے نہیں. دیکھو بھائی، جو مولانا نہیں اچھا پڑھ سکتے ان مولانا کو میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، چاہیے کہ محنت کریں اور اچھے طریقے سے پڑھیں، یعنی اس طریقے سے کہ دلوں تک پہنچ سکیں، وہ بات کو پہنچا سکیں. ایک مولانا جو جن کو آتا ہی نہیں ان کو چاہیے کہ ایسا کریں، لیکن ان پر ترجیح دی جائے اس کو کہ جو کہ نہ حوض علمیہ میں گیا، نہ اس کے پاس ہے، نہ کچھ ہے، اس کا اپنا عقیدہ پتہ نہیں کیسا ہے، اور اس کو آپ نے ممبر رسول پر بٹھا دیا. تو اب کیا ہوگا؟ یہ اب آپ سن لیجیے امام محمد تقی علیہ السلام کی بات. فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ لوگوں کو ابلیس کا عبد بنا رہے ہو، ابلیس کا بندہ، ابلیس کا غلام بنا رہے ہو. لہذا ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ محرم کے ایام آ رہے ہیں. لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر خاص کڑی نظر رکھیں، اور وہ لوگ کہ جو کہ دینی مراکز کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور عوام کو تو جانا ہی ہوتا ہے، تو عوام بھی ذمہ دار ہے ان سے زیادہ وہ لوگ جو ان کو بلا رہے ہیں. اپنے گھر میں بھی مجلس اگر آپ کر رہے ہیں، فلانی عالمہ، فلانی ذاکرہ، عالمہ آپ نے کہا کیا وہ حوضے میں پڑھی ہیں، وہ آگے آپ کو جو کچھ بھی بیان کر کے چلی جائیں اور آپ نے اس کو مان لیا. یہ جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کے ساتھ، دین کے ساتھ کھیلنا یہ بالکل غلط ہے. اور پھر دوسری حدیث بحار الانوار میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ. آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو مولانا صاحب نے پڑھا تھا، ہمارا کیا، ہمیں تو اس کچھ نہیں ہے. یا پھر مثلا عوام بیٹھی ہوئی اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ایک آپ کے شیعہ عقیدے کے خلاف اس نے بات کر دی، صریح صراحت کھلم کھلا، اور کسی نے کہا نعرہ حیدری، آپ نے کہا یا علی، آپ نے نعرے لگائے اس شخص کی تعریف کرنے کے لیے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی اگر کسی برے عمل کی تعریف کرتا ہے، من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، کوئی شخص بھی اگر کسی برے کام میں کی، اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں وہ برا کام ہو رہا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر انسان پر واجب ہے، برائی سے روکے، اچھائی کی طرف دعوت دے، یہ واجب ہے ہر مسلمان کو. لیکن اگر اس کی تعریف کرنا شروع کر دے ایک برے کام کی تو فرمایا وہ اس کام میں شریک ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنے والے کی داد دے دیں بغیر سنے ہوئے کہ جناب ہم تو مجلس میں بیٹھے ہیں، ذکر ہونا چاہیے، یہ باتیں غلط ہیں، تو اس کا آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کئی دفعہ آپ ثواب کی نیت کے لیے نکلتے ہیں اور گناہ کما کے آ جاتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. فرمایا اللہ سکت الجاہل ما اختلف الناس. فرمایا کہ اگر جاہل خاموش رہے نا، جاہل نہ بولے تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ پیدا ہو. اختلاف کی جڑ یہ ہے کہ جب جاہل بولتے ہیں، اور جاہلوں کو جب ممبر اور سٹیج دے دیے جائیں تو اختلاف تو ہوگا میرے بھائی. یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے. دوسرا عزت المؤمن غنا عن الناس. مومن کی عزت کیا ہے کہ لوگوں کی طرف ڈیپینڈ نہ کرے، لوگوں سے کہ لوگ مجھے یہ دیں گے، لوگ میری داد دیں گے. جو پڑھنے والا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فقط یہ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، تو پھر تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے. تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو پھر آپ کے سامنے. اسی طرح ایک حدیث میں افضل العبادہ الاخلاص، خلوص
अफजल इबादत है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहजुल बलागा में, अगर आप खुलूस के साथ करें, बीबी के लिए करें, अहले बैत के लिए करें, दीन के लिए करें, तो वो अफजल तरीन इबादत है। लोगों के लिए इंसान ना मौलाना पढ़ने वाला लोगों के लिए करे और ना सुनने वाले या उस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले लोगों के लिए करें, खुदा के लिए, बीवी के लिए, अहले बैत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लसियमा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह वअली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली व हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहिम अजमईन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इलाही अंतनी बिलहुदा व जुन्नी तक़वा व बअद वसीकुम बि इबादिल्लाह व तक़वल्लाह। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फरज। अल्लाहुम्मा मन्ना अलैना बिज़ुहूरिही व क़ियामिही। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अवानिही व अंसारिही व जअलना मिनल मुजाहिदीन बैन यदैक। I invite myself towards righteousness, taqwa, and then the brothers sitting right before me. As you know that in a few days there's going to be the day of the Shahada, the martyrdom of Imam Muhammad Taqi alayhi salam. So I'd like to pass on his messages to the Momineen sitting right before me. Imam Jawad, our ninth Imam, says in Bihar al-Anwar, in volume number 75, page number 358, Al-Mu'minu yahtaju ila thalatha khisal. Every believer, every mu'min is in need of three things. Tawfiq min Allah azza wa jal, wa wa'idh min nafsihi, wa qabul mimman yansah. He says that a mu'min, if you are a mu'min, so if you think that you do not need these things, then you're not a mu'min. In other words, so if you are a mu'min, you will always be, no matter how much you become a believer and how much your status goes up, and you say, well, I'm full of it and I've got 100% of the faith. Still, Mawla says, Imam says that you are in great need of three things. One of them is tawfiq min Allah. And what is tawfiq? Tawfiq is Allah's will, according to Allah's will. You perform accordingly, whatever Allah thinks. He provides for you the things, the sources, the resources that would make you do those things. He would make you move in that direction. So it starts right from there. Tawfiq min Allah. When sometimes we think that we did a good thing and we say that we did it ourselves, what a beautiful thing we did, and then we are full of praise for ourselves. This is what Mawla is saying. Mawla is saying tawfiq min Allah. It means that whatever you do, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah made you do that. Allah gave you the strength. Allah gave you the wisdom to do that. Allah gave you this, the need to do that, and you love to do it. And where did that come from? It came from Allah. If you did not have that intention, you would not have been able to do it. Allah gave you that intention. So therefore you were able to do that good deed. So it's not from you. The first thing that we need to understand, that it is from Allah subhanahu wa ta'ala. So we should always pray that, Ya Allah, give us the tawfiq. Like you see in Mafatih al-Jinan,
There's a dua from the Imam of our times, Sahab al-Asr wa Zaman. Allahumma rzuqna tawfiq al-ta'a wa bu'd al-ma'siyah. Oh Allah, grant us this divine enabling, grant us this divine intervention from your side for your obedience, and for me to distance myself from something that could be called disobedience, something that Allah does not like. So this is the dua of the Imam of your times that he has taught us. That's what we should ask. So if you want to have the tawfiq consists of certain things. Number one, your intentions. If your intentions are pure, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you the purest intentions and the tawfiq. Sometimes you have good intentions, but you do not know how to do it, how to go about it. Like for example, everybody is not that wise. They do not know. They might be billionaires, but they don't know what to do with that billions of dollars, right? They want to do the right thing. They want to, do something good. They're a billionaire. They're really successful in their professional life. They're very successful in their business life, but they're unable to do something that is required by Allah subhanahu wa ta'ala, and they don't even know what to do, right? So once they want to do that, and their intentions are pure, and they want to do something good, and they want to do the right thing, the first thing that is required is to ask for that tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala to give you the purest intentions. Number one, you have to have the intention. If you do something for the people, it's not the right intentions, right? Sometimes you see people who do lots of things in the Hussainiyas, in the management of lots of Islamic centers, and they're full of it. They say, well, you know what I did? They'll stop you and say, well, I did this, and they'll count on their fingers. I did this and I did this. The word I is wrong. If they had said, God made me do this, Allah made me do this. The Imam of our time, Imam Zaman alayhi salam, gave me the tawfiq. The Imam gave me that energy and the strength to do this. Bibi Sayyida Salamullah alayha made me do this. Then it's right. But if you say, I did it, that very moment, what happens? You're in that long line that started on the day when Shaitan stood right in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and he said that I'm going to disobey you, and I'm not going to listen to you, and I'm not going to fall and sajda in front of Adam. Right? I'm not going to do this. Because he said this is arrogance. So once this I comes, you're gone. Your ibadah, your good deed is gone. It is not for you, it's for Shaitan. It's not going to benefit you. So therefore, that's the first thing that Imam Zaman has taught us. And there are so many other hadiths. Al-Tawfiq wa Abul al-Ni'ama min Momineen of Milton in DAR-E ABBAS says this tawfiq that comes with the purest intentions, and it is from Allah subhanahu wa ta'ala, and you move in that direction towards Allah subhanahu wa ta'ala, and you do the good thing. Al-Tawfiq Abul al-Ni'ama, the foremost, and the divine grace and the divine intervention from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the beginning of the first blessings that come your way, according to Amir al-Momineen alayhi salam. لا ينفع اجتهاد بغير توفيق. Amir al-Momineen alayhi salam says that efforts yield no benefit without tawfiq. So if you do not have the purest intentions, whatever you do, you work day and night for Allah subhanahu wa ta'ala, and you think you're doing it for Allah subhanahu wa ta'ala, but you have so many other things that clog your brain, or there's something in your brain that stops you from saying that all of this is from Allah and for Allah. That's when you fall on the ground. Salawat Muhammad wa एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 550 जहाँ पर आप लोगों ने रमजान पूरा गुजारा